بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، گوجرانوالہ میں پاکستان مسلم لیگ نون نے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ سے ماس ٹرانزٹ سسٹم منصوبے کا افتتاح کروایا۔ یہ ایک شاندار منصوبہ ہے، یقیناً خطے میں گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ ترقی کے یہ منصوبے اپنی جگہ اہم ہیں، ان کا سیاسی و معاشی وزن بھی مسلمہ ہے، لیکن یہ جلسہ ایسے شہر میں ہوا جو صرف ترقیاتی نعروں کے نہیں، اپنی روزمرہ کی جنگوں سے تھکا ہوا ہے۔ آج یہ سوال اہم نہیں کہ پاور شو کامیاب تھا یا ناکام، اصل سوال یہ ہے کہ گوجرانوالہ کی عوام نے کیا جواب دیا۔ جلسہ شاید انتظامیہ نے سجایا، مگر فیصلہ عوام نے سنایا۔ اسٹیج پر نعروں کی گونج تھی، جذباتی تقریریں تھی، بلند و بانگ دعوے تھے، مگر سامنے کرسیاں ان دعووں کا پوسٹ مارٹم کر رہی تھی۔ یہ جلسہ سیاسی ناکامی نہیں تھا، یہ عوامی غصے اور عدم اعتماد کا انتہا درجے کا اظہار تھا۔ وہی عوام جو انتخابات میں اپنی محبت، اپنے ووٹ اور اپنی امیدوں کا سرمایہ سیاستدانوں کو دیتے آئے ہیں، مگر اس جلسے پر کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ ان کے گھروں میں آج جلسوں سے زیادہ رسیدیں بولتی ہیں۔ گوجرانوالہ کی عوام نے ایک چھوٹا سا اور سادہ سا سوال چھوڑا ہے، ہم جلسے میں کیوں جائیں؟ گھر میں چولہا بجھ رہا ہے، مہنگائی ان کے گرد شکنجہ بن کر تنگ ہو چکی ہے، عام آدمی کو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑ چکے ہیں، آٹا مہنگا، سبزی مہنگی، تیل مہنگا، پٹرول مہنگا، اشیاء خورد و نوش عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہیں، اور بجلی نے قوم کی جیبوں کو قبرستان بنا دیا ہے۔ حکومتیں بدلتی ہیں، وعدے بدلتے ہیں، لیکن غریب کی غربت نہیں بدلتی۔ ماس ٹرانزٹ اور الیکٹرک بسیں اچھی بات ہے، یہ منصوبے بہت شاندار ہیں، مگر سوال اپنی جگہ قائم ہے۔ یہ پالیسی کس نے بنائی کہ بچے، بوڑھے، مستورات سب فری میں ہوں اور نوجوان 200 کی بجائے صرف 20 روپے میں سفر کرے؟ بازار یہ باتیں خوبصورت ہیں، مگر حقیقت میں خزانے پر بوجھ ہے۔ آخر کار یہ بوجھ عوام کی جیبوں سے ہی پورا ہوتا ہے۔ عوام سب کچھ دیکھ رہے ہیں، انہیں ترقی کے دعووں سے زیادہ بجٹ کی فکر ہے۔ گوجرانوالہ شہر پہلوانوں کا شہر کہا جاتا ہے اور برسوں سے یہ مسلم لیگ نون کا مضبوط ترین قلعہ سمجھا جاتا رہا ہے، مگر آج یہ قلعہ کمزور کیوں دکھائی دے رہا ہے؟ کیونکہ بجلی کے بلوں سے معیشت مضبوط نہیں ہوتی، بھاری بھرکم جرمانوں سے عوام کا دل نہیں جیتا جاتا، نفرتیں اور دوریاں بڑھتی ہیں۔ یہ غصہ سیاست سے زیادہ معاشی زخموں کا رد عمل ہے۔ کارکنوں کے چہرے بھی سچ بول رہے تھے۔ آج جلسے میں سب سے زیادہ پریشان نون لیگ کے کارکن تھے۔ نعرے کمزور، جوش مصنوعی اور نظریں سوالیہ تھی۔ ایک کارکن نے تلخ لہجے میں کہا، لوگوں کو بل دکھائیں، پھر جلسے کی دعوت دیں، کوئی نہیں آئے گا۔ یہ صرف ایک فقرہ نہیں، پورے سیاسی منظر نامے کی تشریح ہے۔ یہ 90 کی دہائی نہیں، 2025 کا ووٹر بدل چکا ہے۔ اب پہلے لیڈر نہیں دیکھتے، پہلے پٹرول کی قیمت دیکھتے ہیں۔ پہلے منشور نہیں پڑھتے، پہلے بجلی کا بل دیکھتے ہیں۔ پہلے جلسوں میں جاتے تھے، اب راشن کی رسیدیں ان کی زبان ہیں۔ بے روزگاری ایک طرف، دوسری طرف مہنگائی، اوپر سے وارڈن پولیس کے بے جا چلانوں نے زندگی کو اور بھی مشکل بنا دیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے نمائندوں کے لیے بس یہی پیغام ہے، یہ وقت صرف خالی کرسیوں کو دیکھنے کا نہیں، اپنے وعدوں کی خالی فہرست کو بھی دیکھنے کا ہے۔ ممبران اسمبلی سے سوال ہے، وعدہ کیا تھا کچن کی ضروریات سستی کرنے کا، کیا وہ ہوئیں؟ کیا گھی سستا ہوا؟ کیا دالیں سستی ہوئیں؟ کیا چکن، گوشت، سبزی عام آدمی کی پہنچ میں آئیں؟ اور چینی کا کیا بنا؟ کیا کسی کو سلنڈر گیس کے نرخوں کی قیمت کا اندازہ ہے؟ حقیقت یہ ہے، کوئی بھی چیز سستی ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ممبران پارلیمنٹ اپنے کارکنوں اور علاقے سے کیے گئے وعدوں میں کہاں کھڑے ہیں؟ لوگ انتظار میں ہیں، مگر جواب دینے والا کوئی نہیں۔ عوام کی تکلیف حقیقی ہے، تنگ جوتے کی تکلیف وہی جانتا ہے جس نے تنگ جوتا پہنا ہو۔ روٹی کی قیمت وہی سمجھتا ہے
جو بھوکے بچوں کو دیکھ کر ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہے۔ مہنگائی کا طوفان ان پر چل رہا ہے جن کی جیب میں 100 روپے کا نوٹ پورے دن کی معاشی حکمت عملی بن جاتا ہے۔ یہ جلسہ صرف مسلم لیگ نون کے لیے نہیں، پورے سیاسی نظام کے لیے پیغام تھا۔ گوجرانوالہ کی عوام نے آئینہ دکھا دیا، جب تک مہنگائی کا جن قابو نہیں ہوتا، کوئی لیڈر، کوئی جلسہ، کوئی وعدہ ہمیں نہیں بلا سکتا۔ عوام اب امیدوں کی چادر اوڑھ کر جلسوں میں نہیں آئے گی اور اپنے بچوں کو دودھ، دوائی، بجلی اور روٹی کی قیمت دے کر فیصلہ کرے گی۔ آخر میں یہی کہوں گا، خدارا اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کیجیے گا، عوام کو ریلیف دیجیے، کیونکہ قومیں خالی نعروں سے نہیں، انصاف، روزگار اور سستے گھر کے چولہے سے چلتی ہیں۔ گوجرانوالہ کا فیصلہ واضح تھا، جو اسے نہیں سمجھتا وہ عوام کی دھڑکنوں سے بے خبر ہے۔